وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7، جس کے نتیجے میں دو باتیں سامنے آئیں۔ ایک آیات محکمات قرآن میں، اور ایک ہے آیات متشابہات۔ محکمات محکم پروفاؤنڈ، جن کے معنی بالکل واضح ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکات، زکات ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کی ادائیگی کرو، شراب اس سے بچو، سود کو چھوڑ دو۔ یہ آیات محکمات ہیں، پروفاؤنڈ، جن پہ احکامات دیے گئے اور جن کے معنی بالکل واضح ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ آیات متشابہات ہیں، جن کے معنی میں کچھ شبہ ہے، جن کے معنی واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کا عرش قرآن میں بار بار ذکر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی کرسی، آیت الکرسی میں جس کا ذکر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن حکیم میں اللہ کے چہرے، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جنت کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، جہنم کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ آیات قرآن میں ہیں، ان کے معنی میں شبہ ہے، ان کے معنی واضح نہیں ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے، قرآن نے کہا محکمات ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے، اصل فوکس ان پر ہونا چاہیے، اور متشابہات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن نے کہا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جو ہدایت کے طالب نہیں ہوتے، جو بحث برائے بحث کرنا چاہتے ہیں، جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس میں سے تعویل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کی تعویل، اس کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ جبکہ ایمان والوں کی شان بھی بیان کر دی گئی، وہ کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تمام آیات پر ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ محکمات ہو یا متشابہات، لیکن ہمارا فوکس، توجہ کا مرکز وہ آیات محکمات ہونی چاہیے، جن میں احکامات ہیں اور واضح باتیں ہیں، اور متشابہات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ گمراہی اسی وقت آتی ہے جب احکامات پر لوگ عمل نہیں کرتے، اس پر فوکس نہیں کرتے، اور جو باتیں کچھ غیر واضح ہیں، اللہ نے نہیں بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اس پر زیادہ فوکس کرتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ فہم قرآن کے ضمن میں اب دوسرا پہلو ہم نے سمجھا، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ اب اس ضمن میں تیسری بات، اور وہ ہے قرآن حکیم میں عقائد یعنی ایمانیات کا بیان بھی، احکامات بھی عطا کیے گئے ہیں، اور قرآن ابد الآباد کی کتاب ہے۔ ہر دور کے جو بھی کرائٹیریاز لوگوں کے ہوں گے، اس کرائٹیریا کے مطابق قرآن الٹیمیٹ میریکل ہے اللہ کا۔ تو قرآن میں کچھ سائنسی حقائق بھی بیان کیے گئے۔ اس حوالے سے جو صحیح طرز عمل ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جہاں تک ایمانیات کی بات ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی سائنٹیفک ریسرچ آگے کوئی اضافہ تو نہیں کر سکتی اس میں۔ تو ایمانیات تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صاحب میرے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام صاحب میرے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اسی طرح احکامات، نماز کا حکم دیا گیا۔ اب یہ نماز 5 وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لازم تھی، ہم پر بھی آج لازم۔ کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اس میں اضافہ کمی تو نہیں کر سکتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ایمانیات کی بات ہے اور احکامات کی بات ہے، ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا، یعنی دور نبوی میں دیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے ہمیں کیا تفصیل ملتی ہے۔ دور صحابہ میں دیکھنا ہوگا کہ وہاں سے ہمیں کیا تشریح اور تفصیلات ملتی ہیں۔ یہ پہلو بڑا اہم ہے، اسی کے ایمانیات اور احکامات جو دے دیے گئے اس میں کوئی اضافہ نہیں، دین مکمل ہو گیا۔ اس حوالے سے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا چاہیے تفصیلات کے لیے، تشریحات کے لیے، کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے ہم رہنمائی لیں۔ ہاں، قرآن حکیم نے چلتے چلتے کچھ وہ باتیں بھی بیان کی ہیں
جو آج سائنٹیفک فیکٹس کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی، ان پر غور و فکر کرنا منع نہیں ہے۔ اگر یہ سائنٹیفک فیکٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور قرآن نے ان کو بیان بھی کیا ہے تو کو ریلیٹ کرنا کوئی برا نہیں۔ اس حوالے سے جدید سے جدید تحقیق کو ہم دیکھیں گے، اس سے استفادہ بھی کریں گے، اور جہاں تک قرآن حکیم سے وہ بات مطابقت رکھتی ہوگی اس کو بیان بھی کیا جائے گا، تاکہ قرآن کا اعجاز اور قرآن کی حقانیت واضح ہو، اور یہ واضح ہو کہ یہ الٹیمیٹ میریکل ہے۔ اس کے لیے جدید سے جدید تحقیقات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس اعتبار سے ہم نے تیسرا پوائنٹ یہ سمجھا ہے فہم قرآن کے درجات اور پہلوؤں کے حوالے سے کہ عقائد یعنی ایمانیات اور احکامات کے حوالے سے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا چاہیے، لیکن جہاں تک سائنٹیفک فیکٹس کا بیان ہے اس میں آگے سے آگے جانا چاہیے، اور جدید تحقیقات سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے فہم قرآن کے حوالے سے چوتھے پوائنٹ کو سمجھتے ہیں، اور وہ ہے تذکر اور تدبر کا پہلو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ صاد آیت نمبر 29 میں بات ارشاد فرمائی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پر ایک مبارک کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو تذکر اور تدبر یہ دو اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں۔ تذکر کے معنی ہے قرآن حکیم پر سرسری سا غور و فکر کرنا، اور اس کے سرفیس پر جو بات موجود ہے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ عام ہے اور ہر انسان کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ قرآن پر تذکر کے اعتبار سے سرسری صحیح غور و فکر کرے، اور زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، قرآن کی بنیادی ہدایت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس حوالے سے تذکر کے پہلو کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ القمر آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، ایک ہی بات 4 مرتبہ ایک ہی صورت میں آئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً اس قرآن کو ہم نے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریمیمبرنس کے لیے، بنیادی ہدایت کے حصول کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ہے نصیحت حاصل کرے؟ یہ اوپن انویٹیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمام انسانیت کے لیے، میں نے سے تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی تم میں سے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ انویٹیشن اللہ کا تمام انسانیت کے لیے ہے، اور اس پہلو کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے کہ بندے کو یہ معلوم ہو جائے مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میری حیثیت کیا ہے دنیا میں، یہ دنیا کیوں سجائی گئی، اس کا پیدا کرنے والا کون، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری اصل زندگی کیا ہے، اصل زندگی کے نتیجے کیا ہیں، یہاں مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ زندگی کے بنیادی سوالات قرآن کی 90% آیات میں بار بار ڈیل کیے گئے ہیں، اور اس پہلو کے اعتبار سے قرآن آسان ترین کتاب ہے، بلکہ اللہ کا اوپن انویٹیشن ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کیا تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ ہے تذکر، سرسری سا غور و فکر۔ ایک غیر مسلم کے لیے بھی ترجمے سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اب جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ماضی قریب میں کرتے رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے ترجمے پڑھے ہیں، اور اللہ نے اس ترجمے کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دی۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیں گے تو اللہ ضرور ہمیں بھی ہدایت دے گا، انشاءاللہ ہدایت پر ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ تذکر کا پہلو ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو ہے تدبر۔ یہ نسبتاً مشکل، نسبتاً بہت وسیع اور نسبتاً بہت گہرا طرز عمل ہے، اور بہت گہرا پہلو ہے فہم قرآن کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں کبھی شیکسپیئر پر لاکھوں کتابیں نہیں تو سینکڑوں کتابیں تو لکھی گئی ہوں گی یقیناً۔ اقبال کے اشعار پر بلا مبالغہ سینکڑوں لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ جب ان انسانوں کے کلام پر اتنا کچھ کہا جا رہا ہے
لکھا جا رہا ہے، پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں، تو غور فرمائیے کہ رب کائنات کا کلام، اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کا تصور بھی ہمارے لیے ممکن نہیں، جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائبات، اس کے علم و حکمت کے نئے نئے پہلو کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہر روز اس قرآن کی نئی شان ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی، اور الٹیمیٹلی یہ الٹیمیٹ میریکل کے طور پر سامنے آئے گا تمام انسانوں کے سامنے کہ یہ معجزہ ہے، واحد معجزہ جو زندہ معجزہ ہے، جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اب یہ علم و حکمت کے موتی قرآن میں گہرا غور و فکر کر کے حاصل کرنا، جدید مسائل کا حل قرآن سے تلاش کرنا، احکامات کو انفر کرنا، استنباط کرنا، یہ نسبتاً گہرا، نسبتاً مشکل، نسبتاً وسیع کام ہے، جس کے لیے پوری زندگیاں درکار ہوتی ہیں، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کئی علوم بھی حاصل کرنے ہوں گے، عربی زبان کا گہرا ذوق بھی ضروری ہے، اور فقہ پر بھی عبور ہونا چاہیے، نظر ہونی چاہیے، احادیث کے ذخیروں پر بھی نظر ہونی چاہیے، امت کے مفسرین کے کاموں پر بھی نظر ہونی چاہیے، نسبتاً گہرا اور مشکل کام۔ ہاں، جو غور فکر کرنا چاہیں، جو محنت کرنا چاہیں، جن میں طلب اور لگن سچی ہو، تو کچھ نہ کچھ موتی اللہ انہیں بھی انشاءاللہ تعالی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ فہم قرآن کے حوالے سے چوتھا پہلو ہم نے سمجھا ہے، تدبر اور تذکر کے اعتبار سے۔ تذکر نسبتاً آسان، ہر انسان کے لیے اللہ کا انویٹیشن ہے کہ وہ غور فکر کرے۔ تدبر نسبتاً مشکل، گہرا اور وسیع عمل، جس کے لیے اسپیشلائزیشن درکار ہے، زندگیاں درکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تذکر کی اولن توفیق عطا فرمائے، اور کسی درجے میں تدبر کی طرف بھی بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے فہم قرآن کے حوالے سے پانچواں اور اہم نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، بڑی گہری کتاب، بڑی وسیع کتاب، تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور اللہ کا آخری پیغام۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ترتیب ذہن میں رکھنا اور اسے فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کے فہم کے اعتبار سے، قرآن کی تشریح کے پوائنٹ آف ویو سے، قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے ایک ترتیب ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ اس طرح ہے کہ قرآن کی تشریح سب سے پہلے خود قرآن میں تلاش کرنی چاہیے کہ کہیں کسی ایک لفظ یا ایک آیت کے چند الفاظ یا پوری آیت میں جو بات آئی ہے، کیا قرآن نے خود اس کے متعلق کہیں کوئی وضاحت فرمائی؟ اگر ہاں تو اس وضاحت کو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے نمبر ایک، قرآن کی تفسیر خود قرآن کے ذریعے سے۔ پھر اس میں نمبر دو، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس لیے کہ اس قرآن کی وضاحت کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ قرآن نے کہا سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وعدے کر دیں کہ ان کے لیے اللہ نے کیا نازل فرمایا۔ تو گویا اس قرآن کی وضاحت، اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ پھر قرآن نے 4 مرتبہ کہا، سورہ البقرہ آیت 129، سورہ البقرہ آیت 151، سورہ آل عمران آیت 164، اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو نمبر 2 ہم سمجھ رہے ہیں، قرآن کی تشریح کو سمجھنے کے لیے، قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن کے فہم کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معاشرہ وہ تھا کہ جس معاشرے کی ترتیب کے دوران قرآن نازل ہوا، اور یہ وہ معاشرہ تھا، یہ وہ جماعت تھی جس کی تربیت فرمائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قرآن کی بنیاد پر
جو سب سے پہلا معاشرہ قائم ہوا وہ صحابہ کرام کا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے ہی قرآن کا اصل فہم ہمیں مل سکے گا۔ نمبر 4، ہمیں دیکھنا چاہیے تابعین کو۔ صحابہ کے بعد جو دور آتا ہے وہ تابعین کا دور، وہ اہل ایمان جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا حالت ایمان میں اور ان سے فیض حاصل کیا۔ نمبر 5، تابعین کے بعد دور آتا ہے تبع تابعین کا، یعنی وہ اہل ایمان جنہوں نے تابعین کو حالت ایمان میں دیکھا اور ان سے فیض حاصل کیا۔ نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5 صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کو اس لیے بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا ہے جس میں صحابہ تھے، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تبع تابعین۔ تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یہ اس امت کا بہترین دور ہے، اس امت کے بہترین ادوار ہیں۔ ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہاں قرآن کو کس طرح سمجھا گیا، وہاں سے ہمیں تشریح حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ نمبر 6، قرآن عربی زبان میں ہے، عربی ایک زبان ہے تو عربی لغت سے بھی استفادہ کیا جائے گا، اور عربی ڈکشنری کو بھی دیکھا جائے گا کہ جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے عربی زبان میں وہ کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ترتیب کے اعتبار سے نمبر 6 پر آ رہا ہے، اس لیے کہ لغت کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کسی لفظ کا کوئی معنی متعین کر دیا ہو، یا قرآن نے کسی لفظ کو کسی خاص مفہوم ہی میں استعمال کیا ہو، صحابہ سے کوئی خاص مفہوم مل جاتا ہو، تابعین و تبع تابعین سے کوئی خاص مفہوم مل جاتا ہو، تو پھر لغت کی اہمیت کم رہے گی، اور قرآن، سنہ، صحابہ، تابعین و تبع تابعین یہ ترتیب اوپر رہے گی۔ ہاں یہاں کچھ بات نہ مل سکے تو عربی لغت کی بھی اہمیت ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور آخری نمبر پر نمبر 7 وہ ہے عقل سلیم۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے، لیکن آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ فتنہ یہ کہ انسان اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لیتا ہے، ہر شے چاہتا ہے کہ وہ لاجیکلی سمجھ میں آ جائے، حالانکہ اگر ایسا ہوتا کہ ہر شے ہماری عقل میں آ جاتی اور کسی شے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ قرآن نازل نہ فرماتے، اللہ رسولوں کو نہ بھیجتے، کتابیں نازل نہ فرماتے، نہ رسولوں کو بھیجتے، لیکن نہیں، ہماری عقل محدود ہے، تو عقل سلیم کا استعمال جائز ہے، وہ عقل جو سلامت ہو، جو اللہ کی وحی کے تابع رہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تابع رہے، وہ عقل استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے، لیکن محض اپنی عقل کو کل سمجھ لینا اور اس کے تحت رکھنا اللہ کے کلام کو، قرآن کو، یہ بہت بڑا فتنہ اس دور کا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ 5ویں بات ہم سمجھ رہے تھے فہم قرآن کے ضمن میں کہ کیا ترتیب پیش نظر رہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے قرآن سے، نمبر 2 سنت، نمبر 3 صحابہ، نمبر 4 تابعین، نمبر 5 تبع تابعین، نمبر 6 عربی لغت، اور نمبر 7 عقل سلیم کا استعمال۔ سب سے آخری بات، قرآن حکیم کے اصل مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، 22-23 برس میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہی وہ مدت ہے جس کے دوران ایک جد و جہد جاری تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ جد و جہد اس لیے تھی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا تھا۔ قرآن نے 3 مرتبہ کہا، سورہ التوبہ آیت نمبر 33، سورہ الفتح آیت نمبر 29، اور سورہ صف آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، دی کمپلیٹ گائیڈنس قرآن دے کر، ودین الحق، دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔
یہ مشن سٹیٹمنٹ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ 23 برس کی جد و جہد آپ نے فرمائی، اور قرآن بھی انہی 23 برسوں میں نازل ہوا۔ جب جب جو ضرورت پیش آئی، جیسے جیسے کوئی سوال اٹھا، ویسے ویسے اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ تو قرآن کے اصل فہم کے حصول کے لیے اس جد و جہد کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ وہ جد و جہد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کے غلبے کے لیے برپا فرمائی، جس کے دوران آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی، جس کے دوران آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، جس کے دوران آپ پر پتھر بھی برسائے گئے، جس کے دوران آپ کو اور آپ کے صحابہ کو 3 برس تک قید کیا گیا، جس کے دوران طائف کی گلیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا، جس کے دوران 259 صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی، جس کے دوران احد کا میدان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے رنگین ہوا، تب اللہ کا دین غالب ہوا تھا۔ یہ جد و جہد 23 برس کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس جد و جہد کے دوران قرآن نازل ہوا۔ اگر یہ جد و جہد سامنے نہ ہو، بندہ بالفعل اس میں شریک نہ ہو، تو قرآن کے بہت سے مقامات سمجھ میں نہیں آ سکیں گے۔ کہیں قرآن قتال کی بات بھی کرتا ہے، کہیں قرآن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی بات بھی کرتا ہے۔ ایسے کئی مقامات ہیں کہ اگر یہ جد و جہد سامنے نہ ہو، بندہ اس میں شریک نہ ہو، تو قرآن کے بہت سے مقامات سمجھ میں نہیں آتے۔ اللہ ہمیں اس جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تبھی قرآن کا اصل فہم ہمیں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ پھر وہ تحریک جو قرآن بندہ مومن میں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تحریک انشاءاللہ ہم میں بھی پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، یہ وہ طریقہ اور راستہ ہے جس کے ذریعے سے قرآن کی ہدایت ہمیں مل سکے گی اور قرآن کا اصل فہم ہمیں مل سکے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔